سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں۔ وَأَنْ سَلَمَ ابن الْأَكْوَعِ أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله وقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه۔ رواہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام کے آداب سکھائے۔ وَكَانَ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ حسنہ یعنی اچھے اعمال اور طریقے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کر کے اس کو ہی اپنانے کی تاکید فرمائی۔ ہم جیسا ہمیں من چاہے یہ حجتیں قائم کرتے ہیں کہ ہم جیسا چاہے ایسا کرنے کی ہمیں آزادی ہے، ہم جو چاہے کریں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اور اطوار، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، ہر زندگی کے موڑ پہلو پر آپ نے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے عادات و اخلاق جانوروں کے جیسے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھا ان رجلا، ایک رجل، ایک مرد، ایک شخص، ایک بندہ، اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، آپ ہی کی محفل میں موجود تھا، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا؟ اکلا، وہ کھا رہا تھا، بشمالی ہی، اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اپنے بائیں ہاتھ سے وہ کھا رہا تھا۔ ہاتھ تو دونوں ہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے کھا سکتے ہیں، یا ہمیں جس ہاتھ سے کھانے کی مرضی ہو ہم اس ہاتھ سے کھا سکتے۔ اور آج کی تہذیب میں یہ فیشن بن گیا ہے کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھا کر بہت خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تہذیب یافتہ اور اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بندہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، کل بھی یمینی کا، آپ نے ارشاد فرمایا کل بھی یمینی کا، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ ہمارے آج کے نوجوانوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، انسان میں اور جانور میں اتنا بڑا فرق ہے، وہ دو ہاتھ سے نہیں کھاتا ہے بلکہ ایک ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا، کل بھی یمینی کا، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس میں کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ ہم اپنے حرکات و سکنات سے ہم اپنے اخلاق و ایمان کو ثابت کرتے ہیں۔ تو حضرت سلمہ بن عقوق رضی اللہ عنہ آپ بھی موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کر رہا تھا؟ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، کل بھی یمینی کا، کھا اپنے سیدھے ہاتھ سے۔ قال، اس نے کہا، لا استطیع، مجھے استطاعت نہیں، میں کھا نہیں سکتا ہوں سیدھے ہاتھ سے، حالانکہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں تھی۔ ان عادات سے ہمارا نفس اس درجے میں ہے، کیسا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو کوئی اس کی دائیں ہاتھ میں کوئی کمزوری نہیں تھی، اس نے جھوٹ کہا، اس نے کہا
لا استطیع مجھے استطاعت نہیں ہے. وہ جو بتا رہا تھا اس میں کوئی کمزوری یا مرض ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن اس نے بناوٹ کی. تو اس سے نفس کی ایک برائی ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ قال لا استطعت ما منعه الا الكبر، تجھے استطاعت نہیں ہے اس وجہ سے کہ تیرے اندر کبر ہے، تکبر ہے. یہ علامت ہے تکبر کی، کبر کی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کھاتے ہوئے بڑے فیشن کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے کھاتے ہیں، یہ بہت منع ہے. لیکن ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر کبر کی برائی ہے، اس کا نفس کبر سے بھرا ہوا. اور آج کے نوجوان اس کو فیشن اور تہذیب اور سویلائزیشن اور اپنے یعنی بڑے اونچے مقام کے لوگ ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے کھا کر کے فیشن سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری. اس کو جو روک رہا تھا سیدھے ہاتھ کے کھانے سے، اس کے اندر کا کبر تھا. فقال ما رفعها الى فيه، اس کے بعد وہ کبھی اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک اٹھا نہیں پا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا تو نہیں کرتے تھے، اور ان کی عادت بھی نہیں کہ آپ تو بڑے سے بڑے ظلم اٹھانے والے پر بھی رحمت برسایا کرتے تھے اور معاف کیا کرتے تھے. لیکن آپ کو جب یہ ناگوار گزرا، تبریت کے کہنے کے باوجود اس نے انکار کیا، تو اس کا حال یہ ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا سیدھا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور اپنے زبان تک وہ ہاتھ سے اٹھا کر کے کچھ کھا نہیں سکتا. اللہ ہمیں ایسے حالت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس تہذیب سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے کھانا یہ بہت بڑا فیشن ہے، بہت بڑی تہذیب ہے، اور ہم اونچے مقام کے لوگ ہیں. تو اس طرح ہمیں منع فرمایا گیا کیونکہ آپ نے یہ حکم کیا ہے کہ کل بھی یمینک، کھانا ہے تو تمہیں سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا. یہ ایک حکایت ہے وقت نکل گیا. خیر، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی ہمیں حکم فرمایا ہے، اور ہر کام میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. یہی نہیں کہ ہم میلاد کے نام پر صرف تابوت بناتے رہیں اور جشن مناتے رہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر طرح کے خرافات میں داخل شامل ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے میلاد. میلاد النبی وہ ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اخلاق حمیدہ کو اپنا کر لوگوں کو یہ ثابت کریں کہ یہ ہمارے نبی ہیں اور ایسے نبی کہ ہم امتی ہیں اور اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا اور مرنے کا طریقہ بتایا اور ہر ایک کے ساتھ امن کے ساتھ چلنے کا راستہ ہمیں سکھایا۔ میلاد النبی کے جلوس اور دوسرے جو بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اس میں ہمیں کم از کم ان نوجوانوں کو چھوٹی باتوں کے اندر اخلاق کے پہلو دکھانا اور سکھانا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے من مانی کر کے ہم ایک ایسا مظاہرہ کریں جس سے اسلام کے شان کے بجائے اس میں شان کثری نظر آئے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے اور پینے کے بھی آداب سکھائے ہیں اور اس بات سے ہم پرہیز کریں کہ فیشن کے نام پر بائیں ہاتھ سے کھانے لگیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سیدھے ہاتھ کی صلاحیتوں کو ضبط کر لے اور ہم تکبر میں گرفتار ہو جائیں۔ تو تکبر بہت بڑی برائی ہے جو اللہ کے ساتھ برابری کرنے کے برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی طرف ایسا دعا فرمائی کہ اس کا سیدھا ہاتھ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گئے۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ لا الہ الا انت یا اللہ 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 الا انت یا اللہ لا الہ 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 الا انت یا اللہ استغفرک 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 یا اللہ
استغفرک یا جامع، 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 استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الغني الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب
الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 الله يا 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 جامع 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 اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه انك لا تخلف الميعاد اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه انك لا تخلف الميعاد. یہ ایسا جامع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت جمع کر کے رکھنے کی اس کے سوا اس صفت کا نہ ہونا تمام اجزاء کو منتشر کر اس کے ذکر سے ایک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جب بھی کوئی شے کھو جائے گم ہو جائے یا ہم رکھ کر کے بھول جائیں یا ہمیں کسی ایسے بندے سے جو بہت دور دراز ہے کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ کوئی وسائل اس سے ہمیں بات کرنے یا ملنے کی نہ پائے جائیں اور ہم چاہیں کہ ہم اس سے ملیں اس کو جمع کرنے والا یہ جامع جو ہے محشر میں از آدم تا آخر انسان
کو جمع کرنے والا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ لا تخلف المیعاد، اپنے وعدے کا خلاف کرنے والا۔ اللہ جب وعدہ کر دے تو اس کا وعدہ ایسا ہے کہ کبھی اس کا خلاف نہیں کیا جاتا، نہ کرتا ہے۔ ایک دعا ایسی ہے، اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا تخلف المیعاد اجمع بینی و بین الضالتی، جو بھی ہے۔ یا اللہ، یہ آیت کو پڑھیں اور اس کے ساتھ یہ دعا کریں کہ مجھے اس چیز سے ملا دے۔ اجماع جمع کرنا، بینی و بین حال و بین الضالت، وہ جو کچھ کھو گئی ہے اس سے مجھے ملا دے۔ اگر آپ کچھ اس کا ورد کرتے رہیں گے تو آپ کی کھوئی ہوئی ہے یا جو بھی چیز ہے وہ آپ کو یاد آ جائے گی، یا کہیں نہ کہیں سے اس کی خبر آ جائے گی اور وہ مل جائے گی۔ آپ اسی طرح کسی بندے سے آپ ملنا چاہتے ہیں اور وسائل نہیں ہیں، اگر آپ بس اتنی تھوڑے دیر کے لیے اس کو ورد کریں، آگے پیچھے درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا تخلف المیعاد اجمع بینی و بینا، جو بھی انسان ہے اگر اس کا تصور کریں یا نام لے، یا کوئی شے کھو گئی ہے تو بین الضالتی، جو کھو گئی ہے اس کے لیے نام لے لیں یا تصور کر لیں کہ فلاں چیز ہے۔ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے، لا تخلف المیعاد، اپنے وعدے کو کبھی جھٹلانے والا نہیں ہے، خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں آپ کو شاید یا وہ بندہ آپ سے مل جائے گا۔ یہ میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے، اور صحیح ہے کہ آج تک میں پڑھنے کے بعد ناکام نہیں ہوا۔ آپ لوگ بھی اس کا تجربہ کیجئے۔ اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا تخلف المیعاد اجمع بینی و بین الضالتی، بول کر جو شے ہے اس کو یاد کریں یا نام لیں، مل جائے گی فوراً۔ کبھی میں اس میں ناکام نہیں ہوا، اور جتنے بھی متعلقین ہیں جنہیں بھی میں نے بتایا ہے ان کا تجربہ ہے کہ کبھی اس میں ناکامی نہیں ہوتی۔ اور اس کو پکارے، یہ جمع کرنا کہ اگر اس کی تفسیر کی جائے، اس کو کھولا جائے، کائنات اس میں سمائی ہوئی ہے، وہی جامع ہے جو سب ہر شے کو جمع کر کے رکھا ہے، آپ کے وجود کے ہر حصے کو اس میں مناسبت کے ساتھ جو جمع کر کے رکھا ہے، یہ اسی کا کمال۔ یا جامع 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الاول، صلی اللہ علی سیدنا محمد الاول، صلی اللہ علی سیدنا محمد الاول،
صلی اللہ علی سیدنا محمد الاول 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 صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 الاول وسلم علیہ اللہ 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 وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل صواب ما أخرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد نوري شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح والدين رحمۃ اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا انت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لي اعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ